آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن قبول پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم تو جو بولتے ہیں ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں, میں نے تو بڑا کام کر لیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا ہی گیا, کیا پتہ قبول نہ ہوا. تو قبولیت کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگنی چاہیے. اس میں آپ کی دیکھیں نیت پہ بھی چیک آ جاتا ہے. دیکھیں ہم انسان ہیں نا. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہی پوچھا تھا کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں اپنی نیت پہ چیک رکھوں, لیکن ہوتا یہ کہ کوئی اچھا کام ہو, کچھ آپ کریں تو وہ ایک خوشی کا احساس تو اندر سے آتا ہے نا. تو میں کیا کروں, میں نے کہا بس آپ یہ دعا مانگ لیا کریں, فتقبل منی, اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول کر لیں, کیونکہ اس میں پھر فوراً آپ کا وہ جو نیت والا ہے نا وہ بھی چیک ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں لے آئیں گے. انکا انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی خوب سننے والا, خوب جاننے والا. سمیع, سننے والا, کیا کچھ سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ صرف آوازیں سنتا ہے؟ دل کی بات سنتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ سنتا ہے جو شاید ہم نے کسی کو بھی نہیں سنایا, بلکہ شاید ہم خود بھی اس کو فیس نہیں کر رہے, ہم خود بھی اس سے چھپ رہے ہیں, وہ بھی ہمارا رب سن رہے ہیں. العلیم, اور وہ خوب جاننے والا ہے. لوگوں کے سامنے ہم پریٹینڈ کر سکتے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب اوپر سے شو کر رہی ہیں یا اندر سے بھی ایسی ہے. یا کبھی کبھی کوئی انسان کسی کا چیلنج پتہ چلے, ہم کہتے ہیں ہاں اس کو تو میں اتنا اچھا سمجھتی تھی, دوسرا انسان چاہے پروو کرنے کی لگاتار کوشش کرے میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, بس ایک دفعہ غلطی ہو گئی, ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں میرا تو تم پہ ٹرسٹ ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ العلیم, وہ جو سن رہا ہے نا وہ بھی کس لیول کا ہے, اور جو وہ علم رکھتا ہے, مطلب وہ ہمیں بھی جانتا ہے, وہ کیا ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے, ہم کس نیت سے کوئی کام کریں اس کو بھی جانتا ہے. مطلب میرا تو اپنی زندگی کا تجربہ ہی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ خاندان میں تھا جو بہت ڈیفیکلٹ سا تھا, بہت ڈیفیکلٹ تھا, اس کو میں نے ڈیل کیا, اللہ کی مدد سے کیا. اپنے تو میں سمجھتی ہوں میرے کوئی ریسورسز نہیں تھے, اور میں نے سوچا کہ اچھا یہ معاملہ اتنا ڈیفیکلٹ کیسے میری لائف میں آیا. خیر گزر گیا, میں نے اللہ پہ کہا, میں نے کہا میرے رب میں تیرے بھروسے بس آگے نکل گئی. اور آپ سوچئے ابھی ریسنٹلی میرے پاس 2-3 کوچنگ کے لیے لوگ آئے جو اس سے ریلیٹڈ مسئلے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے پریپیئر کیا. میں تو اس دن آ کر رات کو میں نماز پڑھی تھی تو میں روئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نہ ان لوگوں کے ساتھ اس وقت ایمپتھائز نہ کر سکتی, میں ان ماں باپ کو یا ان بچے بچیوں کو یا جو بھی ان کے مسئلے تھے میں کچھ نہ ان کو گائیڈ کر سکتی. اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ تھا. اگر میں نے اپنے ساتھ یہ مسئلہ ہوتے نہ دیکھا ہوتا, کہ مجھے پتا ہوتا کہ کتنی ہیلپ لیسنس ہوتی ہے کسی کی. میں یہ بھی گارنٹی سے کہتی ہوں کہ وہ اگر اس مسئلے کے ساتھ کسی اور کے پاس جاتے, کہ ایون مجھے یہ مسئلہ نہ آیا ہوتا میرے پاس آتے, میں شاید نہ سوچ سکتی, میں لاسٹ ہوتی کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہمارا رب ہے نا سمیع, سنتا ہے لوگوں کی. پتہ نہیں دیکھیے مثلا آپ سے کوئی صدقہ کرواتا ہے, پتہ نہیں کس نے کہاں دعا کی ہوتی ہے, میرے گھر میں کھانا نہیں, میرے گھر میں کتابیں نہیں, میرے گھر میں یہ نہیں. اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے, آپ اس دن بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میں نے کچھ صدقہ دینا ہے, اور ان کو پہنچتا ہے وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو بتاتا ہے جی وہ بڑے ضرورت مند لوگ تھے وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں, ان کی دعا اللہ نے سنی. اللہ تعالیٰ علیم ہے, اسے پتا تھا کس کے تھرو میں نے یہ کام کرانا ہے. اللہ نے ایسا سسٹم کریٹ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو وہ دعا مانگ رہی ہیں, یہ جو وہ سوچ رہی ہیں, یہ جو ان کے شوہر کا چلا جانا ہے, یہ جو نظر ماننی ہے, سب اللہ کے اس میں, اور کس نیت سے وہ سمیع, کس نیت سے وہ دعا مانگ رہی ہیں, اور ان کی کیا ویسی کیفیت ہوگی ایز اے ہیومن بینگ, کیا کیفیت ہوگی کہ شوہر بھی نہیں ہے, بچہ ہوگا وہ بھی میں دے رہی ہوں, میں خود کیا کروں گی. اللہ تعالیٰ ہر چیز سن رہا ہے. پھر کیا ہوا, تھوڑا آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 36. فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثی. پھر جب اس نے جنم دیا اسے تو وہ کیا کہنے لگی, اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا ہے, یہ تو لڑکی. What was she expecting? بوائے. کیونکہ اس زمانے میں بھی رواج کیا تھا کہ جو لڑکا ہوتا تھا اس کو اس طرح ہیکل میں بھیج دیا جاتا تھا, اور وہ اللہ کی عبادت پہ لگ جاتے تھے. وہ اس وقت پریسٹ بنتے تھے, دین کا کام کرتے تھے. تو لڑکی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, انہوں نے سوچا ہی نہیں. شی واز لائک سو شیور کہ لڑکا ہوگا اور اس کو میں نظر کر دوں گی. بالکل یہ نیچرل فیلنگ ہے کہ کسی کو لڑکا چاہیے, کسی کو لڑکی چاہیے, اور آپ بڑی شدت سے وہ دعا مانگتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا, پھر آپ ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایگزیکٹلی, جیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے سورہ مریم پڑھو تو بیٹا ہوگا,
فلاں مزار پہ جاؤ بیٹا ہوگا، اتنی دفعہ یہ دعا پڑھ لو بیٹا ہوگا. اچھا کئی لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو یہ دعائیں نہیں مانگتے، وہ پہلی بیٹی جو اس سے ہوتی ہے نا، اس کے دیکھتے ہیں بال کس ڈائریکشن میں تمہارے سر پہ جا رہے ہیں، تو گت ہے کہ نہیں، گت ہے تو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تمہارے دیکھنے میں وہ کیسا لگ رہی ہے باڈی، وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. مطلب اس قسم کی باتیں نا کر کر کے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. سو یہ بات ہے، دعا مانگنا بھی نیچرل ہے، دل میں خواہش رکھنا بھی نیچرل ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، انسان ہے. اور پھر اس پہ تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہونا، لیکن نارمل طریقے سے ڈس اپوائنٹ ہونا، ٹھیک ہے، وہ بھی نیچرل ایک ایموشن دکھایا جا رہا ہے. واللہ عالم بما ودعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو تو نے جنا ہے. اللہ کو زیادہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اس لیے تو کہا سمیع العلیم، سن بھی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ وہاں پر کیا آنے والا ہے. اور پھر کیا کہا گیا، وَلَيْسَ كَالذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح. اب اس میں علماء نے بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ یہ وہ والدہ بول رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، لیکن بیسیکلی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے اس وقت لینا تھا نا، جو آگے کام ہونا تھا نا، وہ ایک لڑکی نے کرنا تھا، وہ لڑکا نہیں کر سکتا تھا. تو لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. اچھا اس میں یہ بات نہیں ہے کہ لڑکی از انفیریئر یا لڑکا از انفیریئر، ہم کوئی بھی اس طرح کی مہم چلا دیں اس پہ نا. اللہ نے جو لڑکوں کو کام دیا ہے وہ ان کے لیے ہے، جو لڑکیوں کو کام دیا ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہے. بس سمپل سی بات ہے، بس سمپل سی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم سارا دن اسی جنگ میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دیتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے. اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہی ہیں اور جی بڑا اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے اور وہ چاہ رہی ہے بیٹا ہو جائے، نہیں ہو رہا، اس نے ہر دعا آزما لی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کو بیٹا دینا. اللہ کے اختیار، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں نا، ہم نہیں وہ حکمت سمجھ سکتے. وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اور ایک قسم کی انہیں تسلی دے دی گئی کہ جو کچھ بھی مطلب وہ ان کے لیے کرنا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے جو ان کے لیے فیصلہ کرنا تھا وہ ویسے ہی ہونا تھا. پیدا ہوتے ساتھ ہی نام رکھ لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تو آپ پیدا ہوتے بھی رکھ سکتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہے. حدیث میں آ گیا ہے کہ آپ 7ویں دن رکھ لیں، 7ویں دن تک ضرور رکھ لیں. پھر اسی طرح دیکھیں کہ وہ اکیلی تھی تو انہوں نے خود نام رکھ لیا. اس میں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جی کون نام رکھے، ہمارے تو اس پہ بھی جنگ ہے. اگر پہلا بچہ ہے تو ہر حال میں دادا دادی رکھیں گے، چاہے ماں باپ کو پسند ہی نہ آئے وہ نام. دیکھیں عزت احترام کے لیے سب کو چوائس دینی چاہیے، مل کے اچھے طریقے سے نام ہونا چاہیے. میں ویسے پرسنلی سمجھتی ہوں کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو نام رکھنے دینا، آپ اس نام کو پیار سے بلا لیں، اس ماں کو عزت دے دیں کہ بیٹا تم نام رکھ لو جو تمہارا دل چاہتا ہے. ہم اس کو بھی ہم نے جنریشنل ٹراما بنا دیا ہے، کیونکہ میں اپنے بچوں کا نام نہیں نہ رکھ سکی تھی، میرے ساس سسر نے ڈیسائیڈ کیا تھا. کہ ہر خاتون یہ کہتی ہے کہ کیونکہ میں نام نہیں رکھ سکی تھی نا، کہ میرے ساس سسر نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو اب میں اپنی بہو کو کیوں اجازت دے دوں. اور پھر جنگ کیا اگلی کہ جی اگر ایک بچے کا نام سسرال والوں نے رکھا اور ایک کا میکے والوں نے رکھا تو ہمیں کون سا بچہ پیارا ہوگا؟ جس کا آپ نے نام رکھا ہے. اگر ہم سسرال والے ہیں ہمیں وہ بچہ پیارا ہوگا، میکے والا بچہ پسند ہی نہیں آئے گا، کہیں گے آئے ہائے اس کی تو حرکتیں بھی اپنی نانی نانا جیسی ہیں. تو ہم نے تو نام کو بھی جنگ بنا دیا. پھر مریم، مریم کا کیا مطلب ہے؟ عبادت گزار، خدمت گزار. مجھے یاد ہے جب میری پہلی پوتی ہوئی نا تو مجھے سب نے کہا اچھا کیا نام، میں نے نام بتایا، ان کو بہت پیارا نام، آپ نے بہت پیارا نام رکھا ہے. تو میں نے کہا میں نے نہیں رکھا، میرا بیٹا اور بہو نے رکھا ہے. انہوں نے تو بتایا بھی ہو سکا، تو انہوں نے کہا اماں سرپرائز ہے، ہم آپ کو اسی وقت بتائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے مجھے اس طرح سے دیکھ کے کہا کہ آپ دادی ہیں، پہلا بچہ ہے گھر کا، آپ کو رکھنا چاہیے تھا. میں کہا میری بات سنیں، میں پھر کیا کرتی، میں کتابیں لاتی، قرآن پڑھتے ہوئے سوچتی، صحابہ صحابیات کے نام سوچتی، پھر اس پہ میں ایک نام بتاتی، وہ کہتے نہیں وہ خاندان میں فلاں کا ہے، وہ کہتے وہ اس کا ہے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیسے رکھیں گے. میرا کتنا ٹائم اس پہ لگ جاتا. میرے لیے اتنا کام آسان ہو گیا، میں اپنا قرآن پڑھا رہی ہوں، اپنی کلاسز لے رہی ہوں، اپنے پیشنٹس دیکھ رہی ہوں. انہوں نے نام رکھا، ظاہر ہے ان کا اپنا بچہ ہے تو اچھا نام ہی رکھیں گے نا، گندا نام تو نہیں رکھیں گے. اچھا انہوں نے اچھا نام رکھ لیا، میں نے اس پہ تالی بجا دی، وہ میرے سے بھی خوش ہو گئے کہ کتنی اچھی ہیں، کتنی اکوموڈیٹیو ہیں، انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ون ون، اتنا اچھا ماحول ہو جاتا ہے.
بہو کو بھی یہ کرنا چاہیے، اگر کبھی سسرال والے اس کو رکھتا ہے، وہ اتنا خیال رکھتے ہیں، وہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو رکھنے دے. یعنی نام کو ہم اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. تو نام کی بھی امپورٹنس ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عجیب و غریب نام نہیں رکھنے چاہیے، وہ نام رکھنے چاہیے جن کا کوئی صحیح میننگ ہمیں پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے نومولود بھائی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا. ٹھیک ہے، اسی طرح عبد الرحمن رکھا، ایک اور جگہ پہ کسی کا پتہ چلتا ہے. تو بات یہ کہ اچھے نام ہونے چاہیے. کئی دفعہ ہم صرف ڈفرینٹ اور یونیک نام رکھتے ہیں جو کہ کسی سے پروناؤنس بھی نہیں کیے جاتے، بولے بھی نہیں جاتے. وہ پتہ نہیں کیوں ہمیں آؤٹ اسٹینڈ کرنے کا شوق ہوتا ہے. مجھے اکثر پیشنٹس بھی پوچھتے رہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کوئی نام بتا دیں. میں کہتی ہوں جی میں تو سیدھے سادھے نام بتاتی ہوں، انبیاء کے اور صحابہ کے، صحابیات کے، وہ آپ لوگوں نے رکھنے نہیں ہیں. اسی لیے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بڑے پیشنٹ آتے ہیں تو کوئی یونیک سا نام ہوگا تو بتائیں. پھر وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے. اب آپ فوکس دیکھتے جائیں ان کا، یعنی سیٹ بیک ہوا، سوچ کچھ نہیں تھی، پیدا کچھ اور ہو گیا، اس کو بھی ٹھیک کر گیا، فوراً اپنی تھاٹ کو ٹھیک کر لیا. ہم تو سیٹ بیک میں سے سال 2 سال نہیں نکلتے، ساری زندگی اپنی وہ جو سٹوریز ہوتی ہیں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، وہ لے کے چلتے رہتے ہیں کہ جی میری بڑی لائف کی ٹریجڈیز، اس کو شرنک نہیں کرتے اپنے مسئلوں کو. تو اور دیکھیں ان کو سیٹ بیک ہوا، انہوں نے پھر سوچا میں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی، اس میں کوئی بہتری ہوگی، آگے بڑھو، نام رکھو، نام اچھا رکھا اور نام رکھا اور کہا میں اس کو اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. ہم کیا کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں وہ فلاں کالج ہے نا، فلاں سکول ہے نا، ابھی سے جا کر نام لکھوا کے آؤ نہیں تو داخلہ نہیں ملے گا. ہم دوسرا کام کیا کرتے ہیں، ہم جھوٹ کی بنیاد رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھی برتھ سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانا، سکول کے لیے ہو سکتا ہے 1-2 سال آگے پیچھے کرنا پڑے تو ہم اس وقت کریں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے بعد شیطان اس کو چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے. البتہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا. اور وہ کیوں نہیں چھوا؟ اس لیے کہ ان کی والدہ کی دعا تھی. اب میں جب بچے کو ریسیو کرتی ہوں نا لیبر روم میں یا آپریشن تھیٹر میں، تو مجھے یوزلی یہ بات یاد ہوتی ہے. ایک طرف سے ہم بچے کو تھپڑ مار کے رلا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ روئے. میں یوزلی یہ کرتی ہوں کہ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتی ہوں. اور میں سوچتی ہوں کہ وہاں پہ اگر گائنی والے اور پیڈس اور جو اینستھیزیا والے اکثر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اور نرسز ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو یہ سکھا دیں، جیسے کئی دفعہ میں بھی کسی کام میں بزی ہوتی ہوں، بعد میں یاد آتا ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنا تھا اس کے لیے، بچے کے لیے نا یہ دعا پڑھنی تھی. تو اگر ایسی چیز ہم کر لیں تو آپ دیکھیں کتنے بچے اس وقت جو ہیں وہ شیطان کے اس کے شر سے بچنا شروع ہو جائیں. کیونکہ شیطان تو لگ گیا اسی بچے کے ذریعے. اب لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹا کیوں ہو گیا، بیٹی کیوں ہو گئی، دودھ پلانا ہے نہیں پلانا، اور عجیب و غریب جنگیں میں کے سسرال کی فوراً شروع ہو جاتی ہیں. پھر کیا کہہ رہی ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اسے اس کے رب نے قبول کرنا بہترین. یعنی پورا آپ دیکھیں نا، چین دیکھیں نا. اور یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ان خاتون سے شروع ہو رہی ہے، وہ والدہ سے شروع ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ان کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، پیسفل طریقے سے قبول ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا تو اس میں ہکپس آتی ہیں. مثلا ہم نے دعا مانگی، وہ اسموتھلی ہمیں چیز نہیں ملتی. ایک چیز ملتی ہے پیکج کی طرح آتا ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹے. جو ہم نے مانگا وہ ملے گا، ساتھ ایک چیلنج بھی آئے گا. اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس چیلنج کو یہ کیسے ڈیل کرتا ہے. اگر ہم پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں، اسے کراس کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہائر لیول پہ لے جاتے ہیں. پھر وہاں پہ ایک اور چیلنج آتا ہے. اب ہم اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اب اگر ہم اس سے صحیح ڈیل کر لیں، اب ہم ایک اور لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہوتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اگر ہم پازیٹیوٹی سے اپنے رب سے اچھا گمان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، سارا دن رونا پٹنا نہیں ہوگا میں نے تو تھرو آؤٹ پریگننسی دعائیں مانگی تھی، یہ بیٹی کیوں ہو گئی. دیکھیں پہلے میرا شوہر چلا گیا تب بھی میری اللہ نے نہیں سنی، پھر یہ جناب بیٹی ہو گئی پھر بھی نہیں سنی، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی، میں شاید بہت گناہ گار ہوں، میں اچھی نہیں ہوں، میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی ہیں. یہ ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے. اس میں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ نے قبول نہیں کیا اس لیے بیٹی دے دی. ہاں جی، یہ بھی نہیں ہے کہ شاید میری دعا نہیں قبول ہوئی مجھے بیٹی ہو گئی ہے.
جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یعنی جنت میں لے جانے کا، اپنے بچے کی تربیت کرنے کا، اس کے ذریعے صدقہ جاریہ بنانے کا، بیٹا یا بیٹی آپ دونوں کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں بقبول حسن، تو قبول کرنا اچھا. ایون جیسے کئی پیرنٹس کہتے ہیں نا، اگر ہم دنیاوی حساب سے دیکھیں، نہیں دراصل بیٹا ہوتا ہے نا، اب بڑھاپے میں بیٹی کے ساتھ رہنا تو اچھا نہیں لگتا نا، لوگ اس طرح کہتے ہیں. آپ دیکھیں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، کن کے ساتھ زیادہ تر پیرنٹس رہ رہے ہیں؟ بیٹیوں کے ساتھ. تو اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. بہو کے ساتھ رہنا وہ جتنی بھی اچھی ہو اس کے ساتھ تکلف تھوڑا سا آ جاتا ہے، تھوڑا سا لحاظ آ جاتا ہے، وہ بھی لحاظ میں بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتی، آپ کو بھی پھر مشکل لگ رہا ہوتا ہے. میری ایک جاننے والی ہے نا، میں تو کوشش کرتی ہوں وقت سے پہلے نا بہت سے عقل مند لوگوں سے سیکھتی جاؤں. میری ایک جاننے والی ہے، کافی سال پہلے کی بات ہے، اور وہ جو آنٹی انکل ہے نا کافی بوڑھے ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا گھر شر بیچا، کچھ اپنی انویسٹمنٹ کہیں کی، ان کے بیٹے بھی بیٹیاں بھی، کوئی کسی ملک میں کوئی کسی شہر میں. انہوں نے کیا کیا کہ ہر گھر میں اپنا کچھ کپڑے، کچھ اپنا چیزیں سامان سیٹ کر لیا اسٹینڈرڈ، اور ایک چھوٹا سا بیگ بناتے ہیں، 2 مہینے ایک کے گھر، 2 مہینے دوسرے کے گھر، 4 مہینے ایک کے گھر، 3-4 مہینے پہ دوسرے کے گھر، پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنی کچھ انویسٹمنٹ کی ہے، وہ پیسے آتے ہیں تو اس سے وہ یہ بھی نہیں کہ وہ بچوں میں محتاج ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بل سے، گھر کی مینٹیننس سے، وہ سب چیزوں سے اٹھ گئے. پلس جب ہم کبھی ایک بچے کے گھر ہیں تو وہ 2-3 مہینے ہمیں برداشت کر لیں گے، وہ بھی تھک جائیں گے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تھک جاتے ہیں، وہ اپنی لائف کچھ اور طریقے سے گزارے ہیں. بڑے بزرگ گھر میں ہوں تو ذرا اور طرح کی لائف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو بریک مل جاتا ہے، انہوں نے کوئی ویکیشن پہ جانا ہے، کوئی اپنا کام کرنا ہے، وہ کر لیتے ہیں. اب ہم دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہم جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے الٹیمیٹلی ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کسی نہ کسی ایک کے گھر میں رہ رہے ہوں گے، وہ پھر جنت کما لے گا. اللہ جس کو توفیق دے گا سب سے زیادہ خدمت کی، جنت میں جانے کی، وہ اپنی جنت کما لے گا. ان کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. میں اس بات کو میں اتنا اپریشیٹ کرتی تھی کہ ہمارے جو بزرگ، جب ہم بزرگ ہو جاتے ہیں ہم بہت نیگیٹو ہوتے ہیں. تو آپ وہی شروع کریں، شادی سے پہلے بھی نیگیٹو، شادی کے بعد بھی نیگیٹو، پریگننسی میں بھی نیگیٹو، زندگی کے مختلف حالات میں بھی نیگیٹو، تو بڑھاپے میں بھی آپ نے نیگیٹو ہونا ہے نا. تو اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی بات کو قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پرورش کی، اس کی پرورش بہترین، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ وہاں پہ ہیکل میں تھی، وہاں پہ ان کو جگہ دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین پرورش کی. اب آگے کیا ہوا؟ اب واقعہ آگے چلتا ہے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو. زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، اور وہ وہاں پہ اس پوزیشن میں تھے، اسی ہیکل میں، سمجھے وہاں کے چیف پریسٹ تھے، تو وہ وہیں پہ ہوتے تھے. تو ان کی ایک ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے آنا اور آ کے دیکھنا کہ مریم علیہ السلام کس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کر رہی ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے اس پہ زکریا علیہ السلام محراب میں، اب وہ آ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وجد عندہا رزقا، تو وہ پایا ان کے پاس کوئی رزق. اب اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت سی باتیں بتائی ہیں. کچھ کہتے ہیں یہ رزق جو تھا علم کی شکل میں تھا، کہ وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنی وائز کیسے، تو لوگوں سے کٹ آف ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی سوشل کنیکشن نہیں، لیکن بہت علم ہے ان کے پاس، بہت وزڈم ہے ان کے پاس، وہ کہاں سے آیا؟ اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ طرح طرح کے پھل تھے، طرح طرح کے لوازمات تھے، جو سیزنل فروٹ نہیں تھے وہ بھی وہاں پڑے ہوتے تھے. وہ کہتی تھی یہ کہاں سے آیا؟ قولا، وہ کہتا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے آئے تیرے پاس یہ؟ قالت، وہ کہتی ہوا من عند اللہ، وہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. اب جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کا رازق ہونا آ گیا، یہ بھی سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہے دیتا ہے، میری تو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پازیٹیو لوگوں کا آپ کے ارد گرد ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس سے جو انسان کی لرننگ ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ اسی وقت دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے. انہوں نے جب کویشچن کیا اور ان کو یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی چیزیں دے رہا ہے، ایکسیپشنل طریقے سے دے رہا ہے، انہوں نے اسی جگہ فوراً اپنے رب سے دعا کی. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کسی نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، ہم تو اسٹور میں لگ جاتے ہیں، حلال پیسہ، حرام پیسہ، پیسے کہاں سے آئے، میرے شوہر نے تو نہیں دیے، فلاں سے تو نہیں لیے، کہاں سے یہ ہو رہا ہے، اسکروٹنی. اور پھر ہم کہتے ہیں بھئی حرام کا ہی ہوگا، اور ہم کوڑ کاڑ کے جیلس ہو کے جن بھن کے اندر سے اوپر سے کہتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم ایسے آگے ہو جاتے ہیں.
دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی چاہیے, یہ رزق ہے تیرا, تو اس کو دے رہا ہے, اس کو دے رہا ہے, اس کو دے رہا ہے, اتنے لوگوں کو دے رہا ہے, مجھے بھی چاہیے, رزق کی شکل ہے, مجھے چاہیے. قولا, لیکن انہوں نے مانگا کیا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے کیا؟ پاکیزہ اولاد. اب انہوں نے کسی کے پاس جو دیکھا ایگزیکٹلی وہ بھی نہیں مانگا. ہمیں تو وہی چیز چاہیے, ویسا ہی جوڑا چاہیے, ویسی ڈائمنڈ رنگ چاہیے, ویسی جو بھی ویکیشن چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف چیز رکھی ہوئی ہے. انہوں نے وہ دیکھ کر سوچا مجھے کیا سوٹ کرتا ہے, مجھے کیا چاہیے. میں نے وہاں سے کیا سیکھا, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کم. میں نے یہ سیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے دیتا ہے. میری نیڈ کیا, میں کیوں مقابلے بازی پہ آؤں کہ مجھے اور علم مل جائے یا مجھے بھی کھانا اچھا مل جائے. مجھے تو اولاد چاہیے, اور کیسی اولاد چاہیے؟ ذریۃ طیبہ, پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء, بے شک تو سننے والا ہے دعا کا. یعنی آپ دیکھیں جو یہ اس طرح کی باتیں اینڈ میں آتی ہیں نا جو اکثر دعاؤں میں, تو یہ ایک ری انفورسر ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد چاہیے, ساتھ ہم کہتے ہیں مانگ تو لیا, پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا, میں نے پچھلی 5 دعاؤں میں بھی دیکھا تھا, لگتا نہیں کہ مجھے وہ ملا تھا. ہم اس طرح سوچ رہے تھے, ناٹ شیور. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو دعا مانگی, کہا انک سمیع الدعاء, اللہ دعا سنتا ہے. آپ جب اپنے آپ کو ایک پازیٹیو بات بولتے ہیں نا, تو سائیکالوجی کیا کہتی ہے, وہ پازیٹیو بات اندر رجسٹر ہوتی ہے. مثلاً آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ آپ نا صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں, اگر ہم کہتے ہیں ہاں میں کوشش کروں گی انشاءاللہ, تو کیا ہوگا؟ 2 دن, 4 دن, 8 دن, مہینہ, 2 مہینے, سال, آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. روز آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں میں انشاءاللہ جلدی اٹھوں گی, نہیں میں انشاءاللہ اب جلدی اٹھوں گی. تھوڑا ٹائم لگ جائے گا, لیکن آپ کا برین اس میسج کو رجسٹر کر لے گا اور آپ وہ کام کریں گے. لیکن جب ہم پہلے کہہ دیتے ہیں میں نہیں اٹھ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور کبھی کبھی لوگ مجھے اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں, آپ کو نا میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے, دراصل میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ نہیں ہو سکتا. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کنٹینیوس یہ سوچیں گے یہ نہیں ہو سکتا, وہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ سوچیں گے یہ ہو سکتا ہے, مجھے کرنا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہو؟ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, پس پکارا اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں. اب وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے وہاں پہ. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی. ان کو خوشخبری دے دی گئی, فوراً ان کو بتا دیا گیا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. اب دیکھیں ہم بھی کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں نا, اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے دعا مانگ کے, فیلنگ آتی ہے کہ اللہ نے سنا. سنتا تو اللہ ہمیشہ ہے, لیکن ہم خود اپنے کنیکشن کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں پھر لگتا بھی ہے, فوراً ایسے مرہم سا آ جاتا ہے دل میں. تو انہوں نے ان کو خوشخبری دے دی یحییٰ کی, مصدقاً بکلمات من اللہ, تصدیق کرنے والے کلمے کی اللہ کی طرف سے, وسیداً وحصورا, اور وہ سردار اور پاک باز. یعنی صرف یہی نہیں کہا کہ آپ کو بیٹا ملا, دعا کیا انہوں نے مانگی تھی؟ ذریۃ طیبہ. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا, اور وہ سردار ہوگا. اس کی کوالٹیز کیا ہیں؟ انفلوئنسر ہوگا, اور حصورا, پاک باز ہوگا. ایسا انفلوئنسر نہیں ہوگا جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو منوائے, سرداری اپنی منوائے. وہ کیا کرے گا؟ حصورا, پاک باز ہوگا. اس کی کیریکٹرسٹکس بھی اسٹرانگ ہوگی. دعا آپ نے وہ مانگی, جو مانگا وہ ملے گا. ہمارے تو دیکھیں نا, بیٹا ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, بیٹی ہو, کوئی کہ نیک اولاد ہو, ہاں ہاں ہاں, لیکن بیٹا ہو, اس کو ہم برش اراؤنڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے. یہ والی دعا جو بہت امپورٹنٹ ہے نا, پریگنینسی میں مانگنی چاہیے, ویسے بھی مانگنی چاہیے, پریگنینسی کے علاوہ بھی بار بار مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو, جب ہم بڑے پریشان ہیں, بچہ نماز پڑھتا نہیں نظر آ رہا, بچہ قرآن نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, بچی جو ہے کور نہیں کرتی, ہم یہ مانگے ذریۃ طیبہ, اللہ تعالیٰ مجھے طیب اولاد چاہیے, مجھے طیب اولاد چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب دل بدلنا ہے ایسے بدل دینا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کیا کہتے ہیں؟ قولا, اس نے کہا, ربی انا یکون لی غلام, اے میرے رب کیسے ہو گیا میرے لیے لڑکا. وہ پریشان ہے. امرات عمران, مریم علیہ السلام کی والدہ, وہ پریشان تھی کہ یہ لڑکی کیسے ہو گئی, یہ پریشان کیا ہو رہے ہیں, ٹھیک کیسے ہو گیا بیٹا میرا, کیوں؟ وقت بلغنی الکبر وامرأتی عاقر, حالانکہ تحقیق پہنچا ہے مجھے بڑھاپا اور بیوی میری ہے بانجھ. ہاؤ از دس پاسبل؟
میں اتنی اولڈ ایج میں ہوں، تو کچھ 90s میں تھے، اور بیوی جو میری ہے وہ مینوپاز گزار چکی ہے کب کا، انفرٹائل ہے یا مینوپازل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ قولا، اس نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام باتیں کام کرنا ہے وہ آؤٹ آف باکس ہے. یہاں پر میں اکثر بات جب کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں نے مطلب اولڈ ایج پریگننسی کا زیادہ سنا ہے. آپ دیکھیں میڈیکلی ہمیں بہت ڈرایا جاتا ہے 35-40 سال کے بعد بچہ نہ پیدا کریں. اچھا، اور مزے کی بات یہ اگر آپ ویسٹرن کلچرز میں جائیں تو لڑکیاں کئی دفعہ پڑھائیاں کر رہی ہوتی ہیں، ہسبینڈ وائف کہتے ہیں پہلے پڑھ لو سیٹل ہو جاؤ پھر بچہ پیدا کریں گے. وہ 40 سال پہ بچے 2-2 3-3 پیدا کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں آپ 40 سال کے ہو گیا بچے نہ پیدا کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں اکثر ذکر آ رہا ہے وہ اولڈ ایج پریگننسیز کا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اولڈ ایج میں یعنی جب تک آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو آپ پیدا کر سکتے ہیں. ہم خود ہی پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں میرے میں اسٹیمنا نہیں، تو اسٹیمنا پیدا کریں نا. میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جن کے بچے بڑے بڑے ہو گئے تھے، 10 سال 15 سال گزر گئے تھے، ایک دم پریگننسی ہوگی، پہلے وہ بڑے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے کہا اچھا جی اب ہو ہی گئی، اب ہم نے ابارشن تو نہیں کرانا، پیدا کر لیا، اور جب ذرا بوڑھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں ہائی اگر یہ بچہ ہماری زندگی میں نہ ہوتا، ہم اسی کو تو انجوائے کر رہے ہیں چھوٹے کو، یو نو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس جلدی جلدی بچے پیدا کرو اور بس فارغ ہو جاؤ. تو یہ اللہ کے کام ہے. یہاں پہ ہمیں بہت امپورٹنٹ بہت سارے میسیجز آج ہم نے سیکھے، یہاں پہ ہم ختم کریں گے. کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ سب اللہ کے پلاننگ سے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کام ایسے ہو ایسے ہو، ہر چیز اللہ کے پلان سے ہوتی ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے پہ قادر ہے. ہمیں اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو شاید بہت سے معاملات میں ہم کچھ اپنی بہتری لیں. تو جتنے آج کے میسیجز ہیں ان پہ ذرا غور و فکر کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.